أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون آمنت بالله صدق الله العلی العظیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 سے 117 تک۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی ہٹ درمی کا بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ضدی کافر ہے، جو حسد اور کینہ رکھنے والے ہیں، وہ کسی بھی دلیل کو ماننے والے نہیں ہے۔ یہ محض عناد کرتے ہیں، محض ضد کرتے ہیں، کبھی کہتے فرشتوں کو لے آؤ، کبھی کہتے مردوں کو اٹھاؤ، کبھی کہتے اس پیغمبر کے پاس باغات کیوں نہیں ہے، اس کو کوئی بڑا محل اور بنگلہ اس کا کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے جو الٹے قسم کے الٹے سیدھے سوالات ہیں، یہ ماننے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ضد کرتے ہیں یہ لوگوں۔ تو ایسے لوگوں پہ اپنا وقت بھی ضائع نہ کیا جائے۔ سمجھنے والوں کے لیے اتنے سارے دلائل اس دنیا کے اندر بھرے پڑے ہیں کہ لکھنا چاہے لوگ تو لکھ بھی نہیں سکتے، گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے۔ فرمایا اگر ہم ان لوگوں کے سامنے فرشتوں کو بھی اتارے روبرو اور مردے اٹھا کے ان سے بات بھی کرے، ہر چیز ان کے آنکھوں کے سامنے جمع کرے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو، لیکن اللہ نہیں چاہے گا جب تک لوگ خود نہ چاہے۔ لیکن اکثر لوگ جہالت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اسی طرح انسانوں میں جنوں میں سے ہر پیغمبر کے دشمن گزرے ہیں، وہ ایک دوسرے کے سامنے خوش آئین بات ایک دوسرے کے کانوں میں القاء کرتے ہیں، دھوکے کے لیے ایک جتھا بناتے ہیں، گروپ بناتے ہیں۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا ہرگز نہ کرتے، لیکن چھوڑ دیں لوگ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس میں امتحان ہے، اس میں آزمائش ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو حکم تلاش کرتے ہیں، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تفصیل کے ساتھ تمہارے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے۔ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن پھر بھی ان کے کچھ دنیا کے مفاد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اے پیغمبر، دنیا میں کبھی بھی اس بات کی طرف نہیں دیکھنا کہ اکثریت کس طرف ہے۔ کبھی ہم بھی کہتے پتہ نہیں حق کے سب پاس اکثریت کیوں نہیں ہے، تو اللہ نے منع فرمایا کہ اکثریت کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھنا، ان کی طرف دیکھنا کہ حق کس کے پاس ہے۔ حق اگر ایک بندے کے پاس بھی ہے تو دنیا ساری اگر دوسری طرف ہے تو حق نہ حق نہیں ہوتا، اور اگر حق سارے لوگ چھوڑے تو نہ حق نہیں ہوگا، اگر نہ حق پہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو نہ حق کبھی حق نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا دوسرا موضوع جو 118 سے لے کر 121 تک ہے، اس کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے اسی کو کھاؤ جس پہ اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے، اور حرام چیز مت کھاؤ سوائے اس کے کہ اضطراری حالت ہو، کوئی مجبوری کے عالم میں ہو تو پھر اس کے بعد کھا سکتے ہو۔ کھلے چپے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، اور ایسے جانوروں کو مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ فسق ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں تاکہ تمہارے ساتھ وہ لڑے۔ اگر آپ نے شیطانوں کی پیروی کی تو پھر آپ لوگ مشرک ہو جاؤ گے۔ تیسرا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ آیت نمبر 122 سے لے کر 135 تک ہے۔
کافر اور مومن کی مثال اللہ نے بیان کی، پھر ان کا انجام بھی دونوں کا الگ الگ بتایا۔ فرمایا مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم اس کو زندگی دے، پھر اس کے بعد اس کو ایک نور دے جو لے کے ایک روشنی کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان میں گزر رہا ہو۔ اور کافر شخص کی مثال یہ ہے جیسے تاریکی ان کے اندر بھٹک رہا ہو، اسے نکل ہی نہیں سکتا ہو، تو کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کافر لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور فرمایا ہر بستی کے اندر بڑے بڑے مجرم ہم نے پیدا کیے تاکہ وہ چال بازی کرے، اس میں نیک لوگوں کے لیے امتحان ہوتا ہے، لیکن ان کے چالوں میں وہ خود پس جائیں گے لیکن ان کو شعور نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد تفصیلاً ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد اہل اسلام کا انجام کیا ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے دار السلام ہوگا، سلامتی والا گھر ہوگا ان کے رب کے پاس ہو۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے تو اللہ پوچھے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے تو نو انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے، اے رب ہم نے خوب ایک دوسرے کو استعمال کیا اور ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اب وہ وقت آ گیا جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ اے جن اور انسان کی جماعت، تمہارے پاس رسول نہیں آتے جو تمہیں ہماری آیات سنا دیتے، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرا دیتے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ ہم غلط پہ تھے، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا، اپنے بارے میں وہ گواہی دیں گے کہ یقیناً ہم کافر تھے۔ اس کے بعد پھر اس پارے کا جو چوتھا موضوع ہے وہ شرک اور بت پرستی ہے، آیت نمبر 136 سے لے کر 140 تک۔ ان لوگوں نے مختلف قسم کے بت بنا رکھے تھے، خانہ کعبے کے اندر 360 بت ان لوگوں نے بنائے تھے، سال کے ایک دن کے لیے الگ الگ بت تھا، 360 دنوں کے حساب سے ان لوگوں نے بنائے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کھیتی باڑیوں میں، قربانیوں میں، مختلف قسم کی پیداوار میں ان بتوں کے لیے حصے رکھے تھے، اور وہ حصے جاتے کہاں تھے؟ جو ان کے مجاور تھے تو ان کے پیٹوں میں جاتے تھے یہ ساری چیزیں۔ تو ان لوگوں نے ان کے لیے حصص مقرر کیے تھے اپنے پیداوار میں، اپنے آمدنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ان آیات کے اندر سخت نکیر فرمائی، جتنی بھی شرکی رسمیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رد فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے توحید کے حوالے سے، شرک کے بعد توحید، اس کے دلائل، آیت نمبر 141 سے لے کر 150 تک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسے باغات تمہارے لیے پیدا کیے ہیں کہ جن کی بیلیں چھتوں کے اوپر چڑھائی گئی ہو، اور جو خود اپنے تنم پہ کڑے ہوتے ہیں، کھجور ہے، مختلف قسم کے کھیت ہے جس کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، زیتون ہے، انار ہے، اس کے پل کھاتے رہو اور اس کا حق دو جس دن اس کی کٹائی کرو گے، اسراف نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جانوروں میں تمہارے لیے مال بردار جانور، ایسے جانور کی جن کے چمڑے اور بال بچھانے کے کام بھی آتے ہیں، اسے قالین بناتے ہو، اسے بچھونے بناتے ہو، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، لیکن شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 نر و مادے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے، اور پھر اس کے بعد اونٹ کی قسم سے، گایوں کی قسم سے۔ اس کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ سب تمہارے لیے جائز ہے، اس میں کوئی چیز تمہارے اوپر حرام نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں نے رسماً کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، اور کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے بھی اضافی طور پہ ان کے اوپر بطور سختی حرام قرار دی تھی، تو ان کا بھی یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا جو چھٹا موضوع ہے 151 سے لے کر 155 تک، اس کی ابتدائی آیات قرآن کے بڑے جامع آیات میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی وصیت دیکھنا چاہے مہر سمیت، جس پہ مہر لگی وصیت ہو اپنے نبی کی، تو فرمایا وہ یہ آیات یہاں سے شروع کرے، 151 سے لے کر یہ تتقون تک پڑھے، 151 سے لے کر 151 سے لے کر 153 تک یہ آیت پڑھے۔ 3 آیات ہے، یہ پڑھے بندہ اگر کوئی اپنے نبی کی وصیت کو پڑھنا چاہے تو مہر سمیت۔ کیا ہے ان آیات میں؟ فرمایا اے پیغمبر کہو ان لوگوں سے، آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کون سی پابندیاں عائد کی ہے۔ شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی،
والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ بے شرمی اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کھلی ہو یا چھپی۔ اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھدار بنو۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ مگر اس طریقے سے جو احسن طریقہ ہو، یہاں تک کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کے اوپر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں کہ جتنا اس کے امکان میں، اس کی طاقت میں ہو۔ جب بات کہو تو عدل اور انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ وعدے کو پورا کرو، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سدھرو۔ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، جو ہم نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس کا خلاصہ ان 3 آیات میں ہے۔ یہی وہ صراط مستقیم، اس کی پیروی کرو، مختلف راستوں پہ نہ چلو ورنہ تمہیں اس راستے سے پراگندہ کریں گے۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا تذکرہ مختصر فرمایا کہ اس کی کتاب کے اندر بھی ہم نے یہی وصیت فرمائی تھی۔ یہ قرآن جو ہم نے نازل کی ہے برکت والی کتاب ہے، اس کے اندر یہی باتیں ہیں، لہٰذا اس کتاب کی پیروی کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ، فَاتْلُوهُ بھی قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے، یتلو علیکم آیاتہ بھی ایک فرض ہے، لیکن فَاتَّبِعُوهُ مین مقصد جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، فرمایا اس کتاب کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو۔ اتباع کون سا شخص کرے گا؟ جو پڑھے، جو سمجھے، تو پھر اتباع کرے گا۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کا جو اس پارے کا جو 7واں موضوع ہے، متفرق قسم کے احکامات ہے۔ فرمایا یہ لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے آ جائے، تمہارا رب آ جائے، عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے، قیامت کی نشانی آ جائے۔ جب وہ آ جائے گی تو پھر تو کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، جس نے ایمان نہ لائے ہو، اپنے ایمان کے اندر کوئی نیک کام نہ کیا ہو۔ قرب قیامت کی علامات کبریٰ میں سے جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد سے بندے کی توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوسرا، بندہ جب سانس اور روح جسم سے اکڑنے لگ جاتی ہے تو اس وقت بھی توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ورنہ توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر فرمایا جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بانٹ دیا، گروہ بن گئے، اے پیغمبر ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے۔ اس میں فرقہ پرستوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جس کے اندر اس وقت ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ روزانہ فرقے سے فرقہ پیدا ہوتا ہے، فرقے سے فرقہ پیدا ہوتا ہے۔ اتنے بچے کوئی چیز نہیں جانتا جس وقت فرقے جانتے ہیں۔ فرقوں میں فرقے، پھر اس کے اندر فرقے، پھر اس کے اندر فرقے۔ فرمائے جو بندہ نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا زیادہ اجر ملے گا، برائی کا بدلہ اللہ اتنا ہی دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ پھر فرمائے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھایا ہے، جو ٹھیک ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، جو یکسو تھے و مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس صورت کے اختتام تک تقریباً یہی چلے گا۔ پھر اس کے بعد 8واں موضوع جو اس پارے کا ہے، تو یہاں سے نئی صورت شروع ہو جاتی ہے، سورہ الاعراف۔ مکی صورت ہے، آیت نمبر 46 میں اعراف کا لفظ آیا ہے، تو وہی سے صورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الاعراف۔ اور جیسے مکی صورتوں کا مزاج ہے، عنوان ہے توحید، اس کے اندر رسالت اور آخرت، تو اس صورت میں بھی تقریباً انہی چیزوں کا تذکرہ ہے، انہی مضامین کا تذکرہ ہے۔ شروع والی آیات جو ہے 1 سے لے کر 10 تک، اس کے اندر توحید اور تذکیر بایام اللہ، رب کی وحدانیت، اور جن لوگوں نے نہ مانا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ فرمائی یہ کتاب تمہاری طرف اتاری گئی ہے، آپ کے دل میں کوئی جھجک نہ ہو، خوف نہ ہو، لوگوں کو برملا ڈراؤ اس سے، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی سرپرست نہ بناؤ، شرک نہ کرو، کمی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جب ہمارا عذاب ان کے اوپر ہے، تو یا رات کے وقت آئے وہ دن کو قیلولہ کر رہے تھے، اور جب عذاب آیا تو ان کی زبانوں پہ اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ظالم ہیں، ہم نے ہی ظلم کیا ہے۔ ہم پیغمبر ان سے بھی پوچھیں گے اور ان سے بھی سوال کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا جو 9واں موضوع ہے، یہ آیت نمبر 11 سے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک پہ محیط ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی خلقت کا تفصیلی تذکرہ فرمایا۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی،
اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو، سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں۔ اور جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں سجدہ نہیں کیا، وہ ڈٹ گیا۔ اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے مٹی سے اور مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیسے اس کی طرف سجدہ کروں، میں تو اسے نسلاً اچھا ہوں۔ تو نسلی تعصب کا موجد یہ سب سے پہلے ابلیس تھا، گناہ پہ ڈٹنے والا ابلیس تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت کو گناہ کرنے پہ اتنا غصہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کو ڈٹائی کے اوپر غصہ آتا ہے۔ بندہ ڈٹے نہیں گناہ کے اوپر، توبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ، جنت میں اب تکبر نہیں کر سکتے۔ شیطان نے کہا میں تو اتر جاؤں گا، مجھے صرف قیامت تک کی مہلت دو تاکہ میں کسی کو بھی سیدھے راستے پہ نہیں آنے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلی چھوٹ دے دی کہ کرو جو تمہاری مرضی ہے کرو۔ شیطان نے کہا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا ان لوگوں کے پاس، کوئی راستہ نہیں، کوئی وقت نہیں چھوڑوں گا، میں ان لوگوں پہ خرچ کروں گا اور ان لوگوں کو راستے سے ہٹاؤں گا۔ رب نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، جو تمہاری مرضی ہے کرو، میرے خالص بندوں پہ تمہارا کوئی زور زبردستی نہیں چلے گی، وہ میرے ہی راستے کے اوپر چلیں گے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، شیطان نے ان کو ورغلا کے بالآخر جنت سے ان کو نکلوا دیا۔ لیکن نکلتے وقت جب ان کو غلطی کا احساس ہوا تو دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو غلطی کا احساس جب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا موضوع جو 10واں موضوع ہے اس پارے کا، وہ متفرق قسم کے حکام ہے، آیت نمبر 26 سے لے کر 53 تک۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانک لیتا ہے، اس کے اندر زینت ہے تمہارے لیے، لہٰذا لباس انسان کے لیے باعث زینت ہے، جانوروں کے لیے نہ لباس باعث زینت ہے، وہ پہنتے تو بدنما لگتے، انسان اتارتا ہے تو بدنما لگتے۔ ہاں ہماری فطرت مسخ ہو گئی، ہمیں اگر ننگا انسان خوبصورت لگتا ہے تو یہ ہماری فطرت خراب ہو گئی، ورنہ لباس انسان کے لیے باعث زینت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کبھی شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا اور سب سے پہلا حربہ ان کے خلاف جو استعمال کیا تھا ان کی جسموں کو برہنہ کیا تھا، اس لیے فحاشی اور یعنی شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہوتا ہے کہ لوگ برہنہ ہو جائے۔ فرمائے میرے رب نے مجھے راست بازی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ پھر فرمائے کھاتے رہو پیتے رہو لیکن اسراف نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو خوبصورت لباس اور اچھا کھانا آپ استعمال کر سکتے ہیں کرو، لیکن تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ساتھ میں کرتے رہو، یہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا اور آخرت میں تو ہو گئی خالص تمہارے لیے۔ رب کو جو چیزیں ناپسندیدہ ہے، جو حرام ہے، وہ بے شرمی کے کام ہے، کھلے ہو یا چھپے، گناہ ہے، ظلم اور ناانصافی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، رب کے بارے میں غلط بیانی کرنی ہے۔ ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، جب وہ آئے گا تو ان کو پھر مہلت نہیں دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ موضوع چلے گا، اس کے اندر آخرت کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کا جو 11واں موضوع ہے وہ پھر توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے اوپر دلائل بھی ہے۔ فرمائے بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کی مدت میں پیدا کیا۔ پھر تخت سلطنت کے اوپر اللہ جل و فرما ہوئے، جو رات کو دن پر ڈانک دیتا ہے اور پھر دن کو رات کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے تحت ان کو مسخر کیا۔ خبردار مخلوق بھی ساری اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ یہ ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ حاکمیت اللہ کی چلے گی، قانون اللہ کا چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے جو رب العالمین۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے سے، کسی اور کو نہ پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ ہواؤں کو بیچتا ہے بارش سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے، یہاں تک کہ وہ اٹھا لیتی ہے پانی سے لدے ہوئے بادل، پھر ہم ان کو حرکت دیتے ہیں کسی مردہ زمین کی طرف، اس کے ذریعے ہم پانی برساتے ہیں، طرح طرح کے پل نکالتے ہیں۔ اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم لوگ نصیحت قبول کرو۔
12واں موضوع جو اس پارے کا ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہے، جو اس پارے کا آخری عنوان اور آخری موضوع ہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کے، قرآن چونکہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس لیے مختلف مواقع پہ ان کا چھوٹا چھوٹا حصہ، کبھی شروع والا، کبھی درمیان والا، کبھی ایک دو آیتیں لے کر، کبھی اشارتاً پیغمبروں کے واقعات بیان فرماتے۔ ان میں سب سے پہلے تو اللہ کے نبی اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ یہ آزمائش، یہ مشکلات صرف آپ کے اوپر نہیں، آپ سے پہلے پیغمبروں کے اوپر آئی تھی، لہٰذا اس راستے کا لازمی خاصہ ہے، کیونکہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، بنیادی مقصد آپ لوگوں کی آخرت ہے۔ اسی طرح پیغمبر کے پیروکاروں کے لیے اس میں تسلی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے تیسرا اس میں بڑی نصیحت ہے، ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے نہیں مانا تو آپ لوگ ان لوگوں سے کوئی زیادہ طاقتور لوگ نہیں ہو، کوئی زیادہ آپ لوگ مالی وسائل رکھنے والے نہیں ہو، اگر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تو تم کتنے اللہ کے چہیتے ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ لہٰذا اس میں پیغمبر کے لیے تسلی، پیغمبر کے پیروکاروں کے لیے تسلی، اور مخالفین کے لیے دھمکی، وعید، یہ تین بنیادی مقاصد ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور سارے پیغمبروں کا مشن، جو ان کی بنیاد دعوت کا ڈھانچہ تھا، وہ ایک تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، طاغوت کا نہ مانو۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں بندہ کسی کا بھی مانے گا تو وہ طاغوت ہوگا، چاہے وہ بیوی کا مانے، چاہے وہ برادری کا مانے، چاہے وہ پارٹی کا مانے، چاہے وہ کسی زبان والوں کا مانے، چاہے وہ کسی ملک کا مانے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا نہیں ماننا، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور جس کو مانے گا تو اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا مختصر تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ساری وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا اللہ تبارک و تعالی ان کو سخت سزا دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، اور اس کی قوم کی خاص بدعملی کا جو ہم جنس پرستی کہلاتا ہے، جس کا قانون دنیا کے کچھ ممالک کے اندر موجود ہے، شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ کسی بھی پیغمبر کے مذہب میں ہم جنس پرستی جائز نہیں تھی۔ پاکستان کی اسمبلی میں بھی کچھ لوگوں نے یہ قانون پاس کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ جو کچھ غیرت مند ہمارے نمائندے تھے ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ کچھ دنیا میں، کچھ ممالک میں اس کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ بدترین عذاب ہے۔ سب بھی بدترین تھا لیکن ان کا عذاب بہت زیادہ بدترین تھا، ان کو اوپر فضاؤں کی طرف اٹھایا گیا، اور بہت اوپر تک لے جانے کے بعد الٹا ان کو زمین کے اوپر مارا گیا۔ آج تک جو ان کا علاقہ ہے بحیر مردار کی صورت میں، مچھلیاں بھی اس پانی کے اندر زندگی بسر نہیں کر سکتے، اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، اس کی قوم میں جو سب سے بڑی بیماری تھی وہ ناپ تول کی کمی تھی، شرک کے ساتھ ساتھ بڑی بدعملی ان لوگوں کے اندر ناپ تول کی کمی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں پکڑ لیا۔ اسی طرح وہ لوگ ڈاکے مارتے تھے، راستوں کو کاٹنے والے وہ لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی اپنے عذاب کا اور ان کی بدعملیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔